جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہسٹری ٹی وی 2 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران بٹی۔ تو دوستو آج کی میری ویڈیو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اسلامی جنگوں سے۔ تو اسلام کی پہلی جنگ کے بارے میں آج آپ سے مختصر سا خلاصہ اس کا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس کے بعد ایک بات آپ کو سوچنا پڑے گی میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور یہ ضرور سوچنا ہے کہ آخر 313 1000 پہ غالب کیسے آئے، کیا محرکات تھے، کیا ایلیمنٹ تھے اس جنگ کے کہ 313 نے یعنی کہ 3 گنا سے بھی کم فوج نے اپنے سے 3 گنا سے بڑی فوج کو کیسے شکست دی۔ ان کو صرف شکست ہی نہیں دی بلکہ ان کو قیدی بھی بنایا۔ تو آپ بھی اپنے اندر وہ ایمان وہ جذبہ پیدا کریں کہ آج 2 ارب 7 ارب پہ بھاری ہو جائے یا 6 ارب پہ بھاری ہو جائے۔ تو یہ ہے اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر۔ بدر ایک پہاڑ کا جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ لڑی گئی تھی، اس لیے اسے جنگ بدر کا نام دیا گیا۔ جنگ بدر آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی، دنیا میں موجود ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کے بارے میں۔ لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ بدر کیسے ہوئی؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنگ بدر کیسے ہوئی، کیا محرکات تھے، مسلمانوں کے حصے میں کیا آیا، فتح یا شکست، کون سا بڑا مشرک کافر منکر اس جنگ میں جہنم واصل ہوا۔ اگر آپ سچے مسلمان، سچے عاشق رسول ہیں تو ویڈیو پوری دیکھ کر کمنٹ بھی کرنا میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور سب سے پہلے حملہ کس نے کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے ولید سے مقابلہ کیسے کیا، اور کون سا مشرک کس مسلمان مجاہد کے مقابلے میں آیا اور کیسے مارا گیا۔ غزوہ بدر سب سے پہلی اور اہم جنگ تھی۔ اگر اس میں شکست ہو جاتی تو آج 2 ارب مسلمان نہیں بلکہ 2 کروڑ بھی نہیں ہونے تھے۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر مسلمانوں اور مشرکین قریش کے درمیان لڑی گئی۔ بدر کے مقام پر اس جنگ میں مسلمانوں کی افرادی قوت کم تھی، لیکن مشرکین 3 گنا بڑا لشکر ہونے کے باوجود شکست کھا گئے، جبکہ مشرکین مکہ کی سرکشی حد سے بڑھ گئی۔ ہجرت سے قبل مشرکین مکہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے آزار و اذیت دیتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بھی مشرکین کے دلوں کو ٹھنڈک نہ ملی تو مسلمانوں کے گھر بار ساز و سامان لوٹ کر بیچنے کے لیے دمشق روانہ کیا گیا۔ ابو سفیان کی سربراہی میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی بلکہ امن پسندی سے رہنے کی نصیحت تھی۔ جب ان کو اپنا گھر بار سامان لوٹتا نظر آیا تو انہوں نے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی سخت ہے، ان سے لڑو تاکہ کوئی فتنہ نہ رہے، ایک اللہ کی عبادت کا کہو، پھر اگر وہ باز نہ آ جائے تو زیادتی نہیں، اور اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ اس وحی کے بعد مسلمانوں کا 313 افراد پر مشتمل لشکر بدر کے مقام پر پہنچا۔ یہ خبر اسی وقت مکہ میں پہنچ گئی۔ ولید بن عتبہ کے مکہ کے سرداروں کے پاس یہ خبر لے کر آیا کہ 313 افراد، 2 گھوڑے اور 70 اونٹوں کی فوج ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے، اپنا سامان جو ہم نے ان کا لوٹا تھا واپس لینے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ جن پر مکہ کے سردار تکبر سے یہ کہنے لگے، اگر ایسا ہے تو یہ جنگ ہم لڑیں گے اور یقیناً جیت ہماری ہوگی۔ ان کے لوگ 313 ہیں تو ہمارے 1000 ہوں گے، ان کے گھوڑے 2 ہیں تو ہمارے 100 ہوں گے، ان کے اونٹ 70 ہیں تو ہمارے 170 ہوں گے، ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابو سفیان کو پیغام بھیجا گیا کہ تم بھی ہمارے لشکر کے ساتھ مل جاؤ اور ان سے مل کر جنگ کریں، ہم یقیناً جیت جائیں گے، پھر تم تجارتی قافلہ دمشق لے جانا۔ مگر ابو سفیان نے ایسا نہیں کیا، بلکہ
وہ دوسرے راستے سے اپنا قافلہ لے گیا۔ جنگ بدر کا مقام ایک طرف 313، دوسری طرف 1950 یا 1000 کا لشکر، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ مشرکین کے لشکر سے عتبہ سامنے آئے اور مسلمانوں کے لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اپنے بہادروں کو بھیجو۔ 3 مسلمان افراد سامنے آئے، جس پر عتبہ نے کہا کہ کون ہو تم میرے مد مقابل نہیں ہو، اپنے بڑوں کو بھیجو جو میرے برابر کے ہوں۔ ہماری طرف سے تم سے مقابلے کے لیے میں خود، میرا بھائی شعیبہ اور میرا بیٹا ولید لڑے گا، جو ہمارے برابر کا ہو ان کو بھیجو، ہم ان سے ہی مقابلہ کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں مجاہدوں کو واپس بلایا اور 3 افراد آگے آئے، جن میں حضرت امیر حمزہ، حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یہ 6 افراد آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ۔ یہاں پہ میں دوستوں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب پرانے وقتوں میں جنگ ہوتی تھی، لشکر آمنے سامنے آتے تھے، تو اس وقت دونوں طرف سے 3 افراد نکالے جاتے تھے، 3 ٹاپ کے جو تھے فائٹر۔ ان کو پھر آمنے سامنے، سب سے پہلے تو دونوں سپہ سالار آمنے سامنے آتے تھے، ایک دوسرے کو پرامن طریقے سے سرنڈر کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ اگر تو ایک دعوت قبول کر لیتا، وہ ان کے اطاعت قبول کر لیتا تو جنگ ختم۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر وہ واپس لشکر میں جاتے، اپنے طرف سے 3 پاورفل بندوں کو جو ٹاپ کے تھے آمنے سامنے بھیجتے، ان میں پھر لڑائی ہوتی۔ ان کے ایک جنگ کے اگر تینوں مارے گئے ہیں تو ان کے مارے جانے کے بعد تقریباً فیصلہ وہیں ہو جاتا کہ جس کی سائیڈ کے تینوں جوان مارے گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں تو وہ وہیں جنگ ہار جاتے، اس سے آگے لڑائی نہیں ہوتی، وہ اپنی ہار تسلیم کرتے اور لشکر واپس لے جاتے۔ لیکن اگر 2/3 کا یا 1/2 کا یا برابر کا بھی مقابلہ رہتا تو پھر بھی دوسری فوجیں آمنے سامنے آتی تھیں۔ تو یہ پہلے 3 لوگ نکالے گئے۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ، حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ ولید کے ساتھ، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شعیبہ کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے حملہ عتبہ نے حضرت حمزہ پر کیا، 4 وار تلوار کے عتبہ نے حضرت حمزہ پر کیے، جن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو بچا لیا اور ایک ہی زوردار وار کر کے عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وار عتبہ کی گردن پر لگا۔ حضرت علی پر جو ولید نے تلوار کے وار کیے، بارش کر دی۔ ولید حضرت علی، امام علی علیہ السلام پر وار پہ وار کرتا گیا اور حضرت علی علیہ السلام سکون سے سبھی وار کا دفاع کرتے رہے۔ جب ولید نے حضرت علی علیہ السلام پر 9 وار کیے اور 10واں وار کرنے والا تھا، تب ہی حضرت علی علیہ السلام کی تلوار چلی اور پھر ولید کو واسطے جہنم پہنچا کر واپس آئی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، سبھی نے دیکھا کہ ولید زمین پر گرا پڑا ہے۔ عتبہ اور ولید کی موت کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شعیبہ کا مقابلہ ہوا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب 2 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت ملتی ہے کہ جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شعیبہ کا مقابلہ ہوا تو دونوں ایک دوسرے پر برابر وار کر رہے تھے، پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار کیا جس سے شعیبہ کی تلوار گر گئی اور اس نے خنجر نکال لیا۔ جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا تو شعیبہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر خنجر مار دیا۔ اب یہاں 2 روایتیں ہیں کہ خنجر لگنے کے بعد آپ نے فوری شعیبہ پر تیزی سے وار کر کے اسے گرا دیا، جہنم واصل کر دیا۔ دوسری روایت کہ آپ خنجر لگنے کے بعد زخمی ہو کر نیچے گر پڑے تو حضرت حمزہ اور حضرت علی علیہ السلام نے شعیبہ کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی ہلاک ہوئے، جن میں امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، عتبہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا، ولید حضرت امام علی کے ہاتھوں سے مارا گیا اور ابو جہل ایک صحابی کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ یہی میں آپ کو مین جو بتانا چاہتا تھا کہ ابو جہل اس جنگ بدر میں مارا گیا تھا، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور رشتے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی لگتا تھا۔ مسلمانوں کے 14 مجاہد شہید ہوئے، جن میں 6 مجاہدین میں سے اور 8 انصار میں سے تھے، جبکہ مشرکین کے 70 افراد ہلاک ہوئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو شکست دی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔
تو دوستو یہ وہ اسلام کی پہلی جنگ تھی. اگر اس جنگ میں مسلمان ہار جاتے تو آج اسلام بہت کمزور ہونا تھا، نہ ہونے کے برابر ہونا تھا. تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور ان کو مزید طاقت دی اور مسلمانوں پہ عروج آنا شروع ہو گیا. تو یہ ساری تاریخ آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عروج لانا ہے تو ایمان، اتحاد، تنظیم، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو. وہ ایمانی جذبہ لاؤ جو 313 میں تھا تو وہ 1000 پہ حاوی ہو گئے تھے. اگر ٹک ٹاک پہ لگے رہو گے، اگر فیس بک پہ لگے رہو گے، اگر آپس میں تقسیم رہو گے، اگر آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے پٹواری، گیالہ، فضلانڈو اور وہ کیا کہتے ہیں یہ یوتھیا، یہ کہتے رہو گے تو پھر نہ اتحاد آئے گا، نہ ایمان آئے گا، نہ طاقت آئے گی، نہ عروج آئے گا. پھر جوتے ہی پڑیں گے جیسے پڑھ رہے ہیں اور ایسے پڑھتے رہیں گے. تو اس لیے اپنے اندر اتفاق پیدا کریں، متحد ہو جائیں، متحد ہو جائیں، متحد ہو جائیں اگر اسلام کا عروج دیکھنا چاہتے ہیں تو. باقی آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں. تو انشاءاللہ کل ایک دوسری جنگ کے احوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.